بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی۔ آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ایک شہید کی قبر کے اوپر جا کر تعزیت کرنا ہے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ تو میں کل بہاولپور سے ضلع لودھراں کی تحصیل دنیا پور اور موضع جلہ ارائیں کا چک نمبر 1/4 میں کسی ضروری کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پہ جب میں گیا تو وہ میرا آبائی گاؤں بھی ہے۔ تو پچھلے دنوں جو ہے وہ 2 قریبی فوتگیاں ہو گئیں۔ ایک تو میرا کلاس فیلو تھا، وہ بھی ملتان سے آتے ہوئے ایک گاڑی کے حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے گھر بھی فاتحہ خوانی کرنی تھی۔ اور اس سے پہلے فوج کی زندگی میں خدمات دینے والے ایک جوان کی تھی۔ اس جوان کا تعلق قطب شاہی خاندان سے ہے جو تربیلا ڈیم سے ہجرت کر کے ہمارے علاقے میں آئے اور پھر ان کو یہاں پر آباد کیا گیا اور کچھ کو زمینیں۔ وہ آرڈننس یونٹ کا ایک جوان تھا اور وہ کشمیر سے پنڈی آتے ہوئے راستے میں صبح تقریباً فجر کی نماز سے پہلے ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ تقریباً 9 جوان موقع پر شہید ہو گئے اور ایک جوان جو تھا وہ بعد میں ہسپتال میں چل بسا۔ تو وہ جو شہید ہوا جوان، ان میں ان شہداء میں سے ایک سپاہی محمد اشفاق ولد محمد اقبال، وہ اس چک کا تھا۔ اس وقت بامر مجبوری میں اس جنازے میں شریک نہ ہو سکا، لیکن چونکہ اب میں گیا ہوا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ مجھے اس شہید کی قبر کے اوپر حاضری دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی چونکہ شہید جتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ آپ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ اس دنیا میں سے تو چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ ابدی زندگی پا جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، بلکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ باقی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ جنت میں جانے کے بعد کسی آرزو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست نہیں کریں گے۔ ایک وہ شہید ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے بار بار استدعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے زندہ کر دے، میں ایک دفعہ جاؤں اور تیری راہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کر دے اور میں پھر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تو بار بار وہ اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست کرے گا کہ مجھے جتنی بار زندہ کرے گا اور میں دشمن کے ساتھ لڑوں اور پھر تو مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک شہید کی بہت بڑی وہ ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا اس قبرستان میں، پھر اللہ تعالیٰ سے اس شہداء کی قبر کے اوپر دعا مانگی اور باقاعدہ اس کی قبر کی ویڈیو بھی بنائی تاکہ میں اس کا پورا جو ہے شجرہ جو اس قبر کے اوپر تحریر ہے وہ بھی، تاریخ شہادت بھی اور مقام شہادت بھی اس پہ درج ہے، اور ساتھ اوپر پاکستان کا فلیگ بھی لہرا رہا ہے اور اس کے اوپر پھولوں کی وہ پتیاں بھی ڈالی گئی ہیں۔ تو وہ شہید جس کے جا کے میں نے قبر کے اوپر فاتحہ خوانی کی، اس کی تصویر بھی میں آپ کو اس کی قبر کی شیئر کر دوں گا۔ تو یہ میرے لیے غنیمت تھی کہ میں اپنی گاؤں میں گیا، اور چونکہ اس کا والد تو وہ فوج میں ہیں، اس کے اور بھائی بھی کافی سارے فوج کے اندر ہیں، ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن مجھے اتنا شرف حاصل ہوا کہ میں اس شہید کی قبر سے ہو کے آیا اور وہاں پہ فاتحہ خوانی کی اور اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا مانگی کی۔ تو میں اس قبر کے اوپر گیا، فاتحہ خوانی پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے اس شہید کو اپنی اس کی شہادت اپنے دربار میں قبول فرما اور ہمیں بھی اس دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی اس دنیا میں بھی ہمیں بہتر زندگی عطا فرما اور آنے والے جہان میں بھی ہمیں بہتر زندگی عطا فرمانا۔
یہ بڑا ایک سعادت کی بات تھی کہ مجھے جا کر اپنے شہید دوست بچوں، جو ہمارے دوست کا بیٹا بھی تھا اور ہمارے بچوں کی جگہ پہ بھی تھا، اس کی قبر کے اوپر تعزیت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو میں ایک ارباب اختیار سے یہ بھی کہنا چاہوں گا اسی کے ساتھ کہ ابھی دیکھیں 11 ستمبر گزرا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا دن تھا۔ حکمرانوں نے اپنے دفتروں میں اپنی پارٹی سربراہوں کے بڑے بڑے پوسٹر اویزاں کیے ہوتے ہیں، ان کی پکچر سجائی ہوتی ہیں، اسمبلی ہالوں میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن کیا کاش کہ یہ تھوڑا سا غیرت کھاتے اور جو پاکستان کو بنانے والا محمد علی جناح ہے اس کی تصویر تو لگا لی، اس کے نوٹ تو ہمیں استعمال کرتے، لیکن ہم اس کو بھول چکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ محترمہ بے نظیر کی شہادت کو پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ ان کے تو یہ ہر سال برسیاں مناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مجمع لگاتے ہیں، لیکن پاکستان بنانے والے محسن کو بھول جاتے ہیں۔ تو کاش ہم اپنے ان شہداء کو بھی یاد رکھتے، ہم پاکستان کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی یاد رکھتے اور ان کے تہوار بھی اسی جوش اور جذبے سے مناتے، تو شاید ہمیں عقل آ جاتی کہ جو پاکستان کے اصل ہیرو ہیں، جو پاکستان کو بنانے والے چاہیں یا پاکستان کو بچانے والے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے خون کو، اس دھرتی کو جو ہے سینچا ہے اور اس اپنی دھرتی ماں کی قسم کھا کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ہمارے لاڈلے تو وہ ہیں جن کو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن ہم ان کو بھول گئے، ہم اور کاموں میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تو میں توقع کروں گا عوام سے بھی، اور جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے فوج کے سربراہان ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمارے ان دنوں کو ہمارے ان شہداء کے نام کر دیا جائے، ہماری زندگیاں ان شہداء کے نقش قدم پر چلانے کے لیے، اس پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے گزارنی چاہیے، نہ کہ اپنے محلات بنانے، اپنی کرپشن میں ہاتھ رنگنے اور پتہ نہیں کیا کچھ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس سے خدا را اپنے آپ کو بچائیں، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے کہ کاش زندگی میں ہم کچھ کر لیتے۔ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، ہم شیطان کے شکنجے میں مکمل طور پر جکڑے جا چکے ہیں، لیکن پڑھے لکھے تو ہم پتہ نہیں PhD کر چکے ہوں گے، لیکن ہمارا ذہن اور ضمیر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے تھے اور اس دنیا میں کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ قبر کی اندھیری رات کتنی مشکل ہوگی اور اس کے بعد زندگی کہاں گزرے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ جنت ملے گی یا دوزخ کی آگ میں جھلسائے جاؤ گے، یہ مال و دولت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا یا تمہارے گلے میں آگ کی طرح ڈالا جائے گا، اور ہمارے ہاتھ پاؤں زبان سب گواہیاں دے رہی ہوگی، اور اللہ کے سامنے کیا ہم سر فخر سے بلند کر رہے ہوں گے یا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے کہ اے مسلمان، اے امت محمدی، آج تو جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے کراتا ہے یا اللہ سے اپنی جان کس طریقے سے سرخرو کراتا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، اور اس کے اوپر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور جو بھی ہم مسلمان ہیں، چاہے ان کا تعلق فوج سے ہے، کسی ادارے سے ہے، سویلین عوام ہے، جہاں جہاں اس ملک کے لیے خون دینے والے شہداء دفن ہیں، خدا را ان کے پاس جائیے، ان کی جو ہے قبروں کی زیارت بھی کیجیے، ان سے اپنے حق میں بھی دعا کرائیے اور ان کے حق میں بھی دعا کرائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا شرک والی بات نہیں ہے، بلکہ زیارت کرنی چاہیے، ان کی قبروں کے اوپر جانا چاہیے، ان کو فاتحہ خوانی پڑھنی چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے
کیوں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں، اور آخر پہ میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ جو میں نے قبر کی تصویر لی ہے وہ بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور شہداء کی قبروں میں جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔